پہلے اگر آپ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعارف مختصر سا پیش کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں کہ میری آواز حضور کی امت تک پہنچانے کے لیے آپ معاون ثابت ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس معاونت کے صدقے آپ کو سعادین دورین کی سعادتیں عطا فرمائے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ علامہ بدر الدین عینی شارح بخاری اور وکیل اعناف ہیں۔ آپ بیان کرتے ہیں کہ یہ دونوں جو شہزادے ہیں ان کے فضائل اور ان کے جو خصلتیں ہیں وہ شمار سے اور اعداد سے باہر ہیں۔ لا تعدوها لا تحصوها، کہ ان کی کوئی جو ہے وہ نہ شمار ہے اور نہ ان کو عدد میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ تو اس حوالہ سے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا نام نامی اسم گرامی حسن ہے، اور آپ کا نام رکھنے کی وجہ بھی یہ ہے کہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کہ آپ کی ولادت باسعادت ہوئی تو آپ کا نام حرب رکھا۔ حرب نام رکھنے کی وجہ یہ کہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کفار کے مقابلے میں مجھے لڑنے کا بڑا شوق ہے، اس حوالہ سے میں نے اپنے بچے کا نام بھی یہ رکھا ہے۔ اور اہل علم یہ بات جانتے ہیں کہ عرب میں یہ بڑا دستور ہے کہ نام جو ہے وہ معنی کی اعتبار سے رکھا جاتا ہے، اور بلاغت والے کہتے ہیں کہ اسم و مسمى، کہ جو نام ہے وہ اس معنی پر صادق آتا ہے یا نہیں۔ تو کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم۔ ایک روایت یہ ہے کہ میرا یہ دل کرتا ہے نام رکھنے کا، اور دوسری روایت یہ ملتی ہے کہ میں کون ہوتا ہوں نام رکھنے والا۔ لیکن اگر دوسری روایت کو لیں کہ میرا دل کر رہا ہے کہ میں نے اس کا نام حرب رکھنا ہے، تو کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہے علی، اس کا نام حرب نہیں ہے بلکہ اس کا نام حسن رکھنا ہے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعارف کے حوالہ سے کہ آپ کا نام حسن کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا اور آپ کی خوشنودی کے وجہ سے رکھا۔ آپ کی کنیت ابو محمد ہے، اور آپ کا لقب اور آپ کی شہرت سبط رسول، سید الشہداء، سید الاصحیاء کے اعتبار سے ہے۔ اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی جتنی فضیلتیں ہیں وہ حضرت امام حسین اور حضرت امام حسن دونوں حوالہ سے ہیں، لیکن چند ایسی فضیلتیں ہیں، چند ایسی خوبیاں ہیں جس میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا انفرادی مقام و مرتبہ ہے۔ اچھا، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جس طرح ان دونوں شہزادوں کی بھی اکثر بعض حدیثوں میں کٹھے ہی تذکرہ ہیں، تو کوئی ایک حدیث جس میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کے بارے میں نبی علیہ السلام اس حوالہ سے یہ ہے کہ آپ نے بھی سنا ہوگا اور ناظرین کرام بھی جو حضرت امام حسن اور اہل بیت اطہار کے ساتھ محبت رکھنے والے ہیں ان کے علم میں ہوگا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ میرے دونوں شہزادے جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ تو یہ سیادت حضرت امام حسن اور امام حسین کی جنت کے ساتھ مختص ہے کہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، لیکن حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس حوالہ سے انفرادی حیثیت حاصل ہے، یہ آپ کی الگ خوبی ہے جس کے اندر کوئی بھی شامل نہیں ہے، کہ کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا کی سیادت بھی امام حسن کو عطا فرمائی۔ اور اس پر شاہد وہ حدیث ہے جس کو امام بخاری علیہ رحمہ نے صلح امام حسن کے باب میں نقل کیا ہے۔ ہاں جی۔ اچھا، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو محبت کا تعلق تھا، دونوں حسنین کریمین کا تعلق تھا، لیکن جو حضرت امام حسن کے ساتھ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت تھی اس کے بارے میں کوئی بات؟ اس حوالہ سے یہ ہے کہ حضرت امام حسن کے ساتھ حضور کی جو محبت ہے وہ ڈکی چھپی نہیں ہے، اور اس حوالہ سے اہل علم جانتے ہیں۔ لیکن دوسرا جو لطیف نقطہ ہے کہ حضرت امام حسن کی حضور کے ساتھ محبت، تو اس حوالہ سے یہ بات ذہن نشین ہونی چاہیے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کوئی بھی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا کہ جس کے دل میں میری محبت اپنے والدین، اولاد اور جمیع انسان سے بڑھ کر نہ ہو۔ تو پھر جن ہستیوں کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے معیار
ایمان کا مرکز اور محور قرار دیا ہے، وہ حضور کے ساتھ کتنی محبت فرماتے ہوں گے۔ لیکن اس حوالہ سے میں آپ کی سیرت کے مختلف پہلو سے جو ایک نقطہ اخذ کیا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضور کے ساتھ محبت کا جو رشتہ ہے مختلف پہلو ہوتے ہیں، لیکن آپ کی سیرت، آپ کے اقوال اور افعال اور آپ کی جو ہے وہ سیرت کو اپنانے کے حوالے سے جب حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت پر متمکن ہوئے تو آپ نے دارالخلافہ کوفہ کو منتخب کیا، لیکن جب آپ کی شہادت ہوئی تو حضرت امام حسن نے وہاں رہنا گوارا نہیں کیا، بلکہ محبت رسول میں آ کر آپ نے شہر مدینہ کو اپنا مسکن بنایا۔ اسے تھوڑا سا آگے چلتے ہیں تو سیرت نگار لکھتے ہیں کہ حضرت امام حسن نے اپنی ساری زندگی جو ہے وہ 25 حج کیے ہیں اور پیدل کیے ہیں، اور ساتھ ساتھ اتنی محبت کہ آپ جو ہے وہ برہنے پاؤں جو ہے وہ ننگے پاؤں چل کر جو ہے وہ آپ نے حج کیے ہیں، اور سیرت نگار لکھتے ہیں کہ بعض مرتبہ تو اس وجہ سے آپ کے پاؤں کو ورم آ جاتا ہے۔ تو یہ محبت ہے حضور کے ساتھ۔ حضرت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امام حسن کے ساتھ جو محبت ہے وہ تو سب کو معلوم ہے، لیکن حضور کے ساتھ حضرت امام حسن کی ایک بچپنے کی محبت ہے، کیونکہ 5-6 سال کا وہ بیش آپ نے حضور کی رفاقت میں ظاہری حیات میں گزارے ہیں، تو وہ آپ کا بچپنا ہے۔ لیکن اس کے بعد ظاہری حضور کا پردہ فرمانے کے بعد حضور کے ساتھ جو محبت ہیں اس کے مختلف پہلو ہیں، لیکن میں نے جو نقطہ آپ کے سامنے رکھا ہے یہ بھی ایک حیثیت کا حامل ہے۔ اچھا، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو وفات کا جو یا شہادت کا جو واقعہ ہے مختلف سیرت نگاروں نے اپنے انداز میں لکھا ہے، تو اس کو اگر مختصر آپ بیان کریں۔ اس حوالہ سے یہ ہے کہ چونکہ امام حسن کی تربیت سیدہ طیبہ طاہرہ کے گھر ہوئی، اور اس حوالہ سے بھی آپ نے پڑھا بھی ہے اور اہل علم جانتے بھی ہیں کہ سیدہ نے جب غلام کے لیے، لونڈی کے لیے درخواست پیش کی تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو قبول نہیں کیا اور نہیں دیا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ یہاں ایک لونڈی نے ان شہزادوں کی تربیت کرنی ہے، وہاں سیدہ جب تربیت کریں گی تو پھر وہ شہزادوں میں سے ایک جو ہے وہ کربلا کے میدان میں جا کر اسلام کی اور بانی اسلام کی تعلیم کی آبیاری کرے گا، اور دوسرا وہ شہزادہ کہ آخری وقت ہے اور متعدد مرتبہ آپ کو زہر دیا جا رہا ہے، اور آپ کو علم بھی ہے کہ کس بندے نے زہر دیا ہے، لیکن پھر بھی اپنے بھائی تک بات نہیں کی، بلکہ اکثر مرتبہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ بھائی جان بتائیں تو صحیح، ہم اس سے بدلہ لیں۔ تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حلم کا، بردباری کا اور صبر کا پیمانہ اتنا جو ہے وہ بلند ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ہے بھائی، میں جس کا نام لوں اگر وہ نہ ہو تو ایک ناحق بندے سے بدلہ لیا جائے، یہ درست نہیں ہے، اور اگر وہی بندہ ہو جس نے زہر مجھے دیا میں اس کا نام لوں تو پھر مجھ سے اور آپ سے بہتر بدلہ لینے والی وہ ذات رب لم یزل کی ہے۔ اس حوالے سے حضرت امام حسن آپ کی حلم اور بردباری اور صبر کی داستان حضرت امام حسین کی تو بڑی مشہور ہے کہ آپ نے صبر کا دامن تھامے رکھا اور اپنے سارے کنبے کو جو ہے وہ کوا دیا، ان کی جانوں کے نذرانے پیش کر دیے، لیکن امام حسن کے اعتبار سے آپ کا یہ پہلو اجاگر نہیں کیا جاتا، امت کے سامنے نہیں رکھا جاتا کہ ایک بندہ آپ کو قتل کرنے کے لیے متعدد بار زہر دے رہا ہے اور آپ کو علم بھی ہے، اور سیرت نگار لکھتے ہیں کہ آخری بات اتنا زہریلا زہر تھا کہ اس کی وجہ سے آپ کی آنتیں کٹ کر جو ہے وہ باہر آ رہی تھی، لیکن اس کے باوجود آپ نے بدلہ نہیں لیا۔ لیکن بدلے کے حوالہ سے آپ کے بھائی نے جب آپ سے گزارش کی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو ہم نے کہا کہ میرے پیارے بھائی، اگر وہ بندہ جس نے یہ کام کیا ہے میں اس کا بتا دوں تو وہ آپ اس کو قتل کر دیں گے، تو میرے اور آپ کے بدلے لینے سے وہ ذات لم یزل وہ اگر بدلہ لے تو وہ زیادہ اچھا ہے۔ بالکل۔ اچھا، آخری سوال آج کے ہمارے سیگمنٹ کا کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے جو ایک سبق ہمیں ملتا ہو جو آڈینس کو پیغام دینا چاہیں، کوئی ایک سبق، وہ یہی ہے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے، آپ کی سیرت کا بڑا مشہور واقعہ ہے کہ آپ مسجد نبوی کے ممبر پر جلوہ فرماتے تو امام حسن آ رہے تھے، کبھی گرتے ہیں کبھی اٹھتے ہیں، تو حضور نے برداشت نہیں کیا، اپنے خطبے کو مؤخر کیا، منقطع کیا اور امام حسن کو اٹھا کر اپنی گود میں رکھا۔ کبھی امام حسن کی طرف دیکھتے ہیں اور کبھی اپنے
درخشندہ ستاروں کی طرف جن کو جماعت صحابہ کہتے ہیں ان کی طرف دیکھتے ہیں تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سردار ہے، اور یہی سرداری جو ہے وہ آپ کی تخصیص کا انفرادی حیثیت آپ کو حاصل ہے، اس کے اندر امام حسین شامل نہیں ہے۔ تو ان ابنی ھذا سید لعل اللہ ان یصلح بین فئتین عظیمتین من المسلمین، کہ یہ میرا بیٹا جنتی جو ہے وہ سردار ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان یہ صلح کروائے گا۔ اور یہ وہ مقام تھا کہ ایک طرف آپ کے والد گرامی ان کے جو ہے وہ ماننے والے تھے، دوسری طرف حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والے، اور امت تقسیم ہو گئی تھی۔ تو اس مقام پر اس طرح کا فیصلہ کرنا اور امت کو اکٹھا کر کے اپنی جو ہے وہ خلافت کا تاج حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کرنا، اس سے بڑھ کر کوئی بہادری نہیں ہے۔ تو ناظرین کرام کے لیے اور حضور کی امت کے لیے یہی سبق ہے کہ اگر ہم امام حسن کا تذکرہ کرتے ہیں اور ان کا نام لیتے ہیں تو کم از کم ہم ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے بڑی سی بڑی مشکل بھی ہم پر آئے، کوئی بڑا عہدہ آئے، تو ہمیں حضور کی امت کو اکٹھا کرنے کے لیے قربانی پیش کر دینی چاہیے۔ ناظرین نہایت ہی خوبصورت انداز میں مفتی صاحب نے اپنے ٹاپک کے اوپر بات کی، تو آج کے اس سیگمنٹ کو اسی سوال کے ساتھ ختم کرتے ہیں۔ ملتے ہیں اگلے سیگمنٹ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔